ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ ہندوستان کے مختلف مقامات سے اور انڈیا کے باہر سے بھی کئی سوالات آئے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے جواب نہیں ہو پایا۔ آج کی اس محفل میں کچھ سوالوں کے جوابات پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا؟ دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جاگتے ہوئے کیا، یہی جمہور علماء کرام کا مذہب ہے۔ رہ گیا خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، تو جمہور علماء کے نزدیک دنیا میں خواب کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، بلکہ بہت سے اسلاف اس سے شرفیاب ہوئے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں خواب میں دیدار الہی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا بھی ہے۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نعمت سے مشرف ہوئے ہیں۔ امام شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور امام اعظم خود فرماتے ہیں کہ جب 99 بار دیدار ہوا تو میں نے سوچا 100ویں مرتبہ دیدار ہوگا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کروں گا کہ مخلوق قیامت کے دن تیرے عذاب سے کس طرح بچ سکتی ہے۔ چنانچہ جب مجھے 100ویں مرتبہ دیدار ہوا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ قیامت کے دن مخلوق تیرے عذاب سے کس طرح بچ سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو صبح و شام یہ کلمات پڑھے، وہ پوری ایک تسبیح ہے جس کو علماء نے نقل کیا ہے، فرمایا جو صبح و شام یہ کلمات پڑھے وہ میرے عذاب سے نجات پا جائے گا۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اولیاء کرام کے اصل مزار کے علاوہ جو دوسرا مزار بناتے ہیں تاکہ جو اصل مزار پر حاضری نہ دے پائے تو یہاں چلے آئے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کسی مزار شریف کی اینٹ یا چادر یا ایسے ہی کچھ چیز لا کر کے مزار بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں کوئی دفن نہ ہو وہاں مزار بنانا اور ایسی مصنوعی قبر کی زیارت کرنا ناجائز و گناہ ہے، اور اس پر چادر ڈالنا، وہاں نیاز فاتحہ کرنا بھی جائز نہیں۔ کئی جگہ لوگ فرضی مزار بنا رکھتے ہیں، پوچھو تو کہتے ہیں کہ خواب میں بشارت ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل کا سا معاملہ کرنا ناجائز و بدعت ہے۔ فرضی قبر کو بزرگ کی طرف نسبت کرنا یہ افتراء ہے، بنوانے والے اور زیارت کرنے والے سب گنہگار ہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ حاملہ عورتوں کا آپریشن مرد ڈاکٹر سے کروانا کیسا ہے؟ جہاں کوئی مسلم خاتون علاج کے لیے نہ ملے تو ضرورت و مجبوری کے سبب حاملہ عورتوں کا غیر مسلم ڈاکٹر سے آپریشن کرانا جائز ہے۔ کوشش کریں کہ مسلم خاتون سے آپریشن کرائیں، اور نہ ملنے کی صورت میں غیر مسلم سے یا غیر محرم سے علاج کرانا جائز ہے۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر میلاد شریف کی محفل کے دوران غیر مقلدین یا وہابی دیوبندی کی اذان ہو تو کیا نعت پاک پڑھتے ہوئے ٹھہرنا چاہیے یا نہیں ٹھہرنا چاہیے؟
دیوبندی وہابی کی اذان نہیں، لہذا اس کا جواب دینا اور اس پر خاموش رہنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سن کر کلمات تعظیم یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ لہذا جب ان کی اذان کی آواز آئے تو میلاد شریف میں خاموش رہنا ضروری نہیں ہے، نعت پاک کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ کسی نے سوال بھیجا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندے دنیا میں کیا اعمال کریں گے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، پھر یہ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے، جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، اسی طرح محالات، ممکنات، وہ سب کو ازل میں جانتا تھا، ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں، اس کا علم نہیں بدلتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو امتحان آزمائش فرماتا ہے، ہمارے اور خدا کے امتحان لینے کی نوعیت الگ الگ ہے۔ انسان امتحان لیتا ہے جاننے کے لیے تاکہ شک یا جہالت ختم ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو آزماتا ہے تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آزما کر انسان کی صلاحیتوں کو ظاہر فرماتا ہے، اس کے صبر کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، لوگوں پر اس کی صلاحیتیں ظاہر فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے تاکہ ظاہر کر دے کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ یہ کسی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ میں باہر شریعت پڑھ رہا ہوں، تیسرے حصے میں سلام کا بیان ہے، اس میں ایک حدیث پاک حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ کی بارگاہ میں سلام کیا، یعنی ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گئے تو فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک بندے نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 40 نیکیاں ہیں۔ یہ سوال کے اندر پوری حدیث نہیں تھی، میں نے اپنی طرف سے بیان کر دی۔ اب آگے سوال پوچھنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 40 نیکیاں ہیں، اور صد الشریعہ علیہ الرحمٰن نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر سلام کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اور الفاظ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہاں پہ سلام مکمل ہو گیا۔ لہذا حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو مغفرتہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ بعض روایتوں میں لفظ ومغفرتہ سلام کے ساتھ آیا ہے، مگر حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے باہر شریعت میں یہ مسئلہ فتویٰ عالمگیری سے لیا ہے، اور اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر چیز کی ایک انتہا ہے، اور سلام کی انتہا وبرکاتہ ہے۔ اور اس کا پوری روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک یمنی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد میں اس پر اور اضافہ کیا، تو آپ نے اس سے جواب کے اندر فرمایا کہ ہر شے کی انتہا ہے، سلام کی انتہا وبرکاتہ ہے۔ اس لیے صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے اس کے بعد میں الفاظ کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ سلام یا اس کا جواب برکت پر پورا ہو جاتا ہے۔ اور مغفرت تو ایک طرح کی دعا ہے، اور دعا تو حسب موقع جتنی چاہے بندہ کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام اور جواب مکمل ہو گیا۔ وہ مغفرت دعا ہے، اگر دعا آپ کرنا چاہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ کسی نے سوال بھیجا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چراغ جلانا کیسا ہے؟
جو چراغ گھر کی روشنی کے لیے نہ ہو بلکہ کچھ لوگ اس نظریے سے جلاتے ہیں کہ فلاں بزرگ آتے ہیں، تو یہ خیال باطل ہے اور چراغ جلانا بیکار ہے۔ ہاں اگر آسیب سے حفاظت کے لیے یا کسی جائز مقصد کے لیے چراغ جلایا جائے تو وہ جلا سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال آیا ہے کہ زید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہتا ہے، کیا وہ مسلمان رہ گیا یا کافر ہو گیا؟ جس نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہا وہ گمراہ بددین ہے، خارجی ناصبی ہے، بلکہ اگر اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہیں جانا تب تو وہ کافر و مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے مسلمان ہیں، صحابی رسول ہیں اور بے شمار فضیلتوں کے مالک ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ کسی نے سوال بھیجا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگانا کیسا ہے؟ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں، ہاں اگر بغیر اس کے کوئی صورت نہ ہو تو مجبوری کی صورت میں جواز کا حکم ہے، لگا سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ کسی نے سوال بھیجا ہے کہ سالی کا بہنوئی سے کس طرح کا پردہ ہونا چاہیے؟ بہنوئی غیر محرم ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہنوئی کا حکم شریعت میں بالکل اجنبی کے حکم کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زائد کہ وہ بہنوئی جس بے تکلفی سے آمد و رفت نشست و برخاست کر سکتا ہے غیر شخص کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی۔ لہذا صحیح حدیث پاک میں ہے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیٹ دیور اور اس کے مثل رشتہ داران شوہر کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ تو موت ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے تو پردہ کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ دوسرے لوگ تو گھر میں آ جا نہیں سکتے، یہ گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور آپ دیکھتے بھی ہیں اخبارات اور خبروں کے اندر زیادہ تر جو بد کرداری کے اور اس طرح کے بد تہذیبی کے واقعات پیش آتے ہیں وہ انہی رشتہ داروں کے بارے میں ہوا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال ہے کہ مسجد کے اندر بھیک مانگنا کیسا ہے جبکہ سائل واقعی ضرورت مند ہے، اور ایسے سائل کو دینا چاہیے یا نہیں، اور جو سائل دینی مدارس و مساجد کا نام لے کر مسجد میں سوال کرتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ حضور صد الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس مسئلے کی تفصیل کرتے ہوئے بتایا کہ مسجد میں سوال کرنے کے بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مطلقاً ناجائز ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد میں سوال کرنا 4 شرطوں کے ساتھ میں جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے نمازی کے آگے سے نہ گزرے، دوسری شرط یہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں نہ فلانگے، تیسری شرط یہ ہے کہ اصرار کے ساتھ نہ سوال کرے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ضرورت کے لیے سوال کرتا ہو۔ پھر آخر میں فرمایا صاحب غنیہ نے مطلق ممانعت کو احوط فرمایا، لہذا فقیر نے اسی قول کو اختیار کیا اور اسی کو بہار شریعت میں ذکر فرمایا کہ مسجد کے اندر کوئی اپنی ذات کے لیے سوال کرتا ہے تو یہ سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا حکم یہی ہے کہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا مطلقاً ناجائز ہے اور ایسے سائل کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص واقعی مستحق ہے، پیشہ ور بھکاری نہیں ہے، تو اسے مسجد کے باہر دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے لیے سوال نہیں کرتا بلکہ دینی مدرسہ یا مسجد کے لیے سوال کرتا ہے تو اس کو دینا جائز ہے اور دینے میں بہت اجر و ثواب ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے لیے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ بیماری ہے، تو اپنے لیے مسجد کے اندر سوال کرنا بھی نہیں چاہیے اور ایسے سائل کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں ضرورت مند ہے تو مسجد کے باہر اس کو دے سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال کسی نے بھیجا ہے کہ اگر پہلے سے قضا نماز ہمارے ذمہ ہو تو خوشی کے موقع پر شکرانے کے نفل ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جس کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہوں اسے جلد ادا کرنا چاہیے، جب تک فرض ادا نہ کیا جائے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزا کے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خبردار رہو، کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک فرض ادا نہ کر لیا جائے۔ تو اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں وہ نفل نماز ادا کرے اور اپنی قضا نمازوں کو ادا بھی کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے، تو اگر قضا نمازوں کو وہ ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ اس کے نوافل اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
یہ کسی نے سوال بھیجا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہو لیکن جن گستاخانہ عبارات پر کفر کا فتویٰ ہے وہ ان عبارتوں کو نہیں مانتا، اس پر کیا حکم ہوگا؟ نہ ماننے کا اگر یہ مطلب ہے کہ ان عبارتوں کو دیوبندی علماء کی نہیں مانتا ہے تو یہ تو مکاری ہے کہ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان عبارتوں کے کہنے والوں پر علماء عرب و عجم نے کفر و ارتداد کا فتویٰ دیا۔ نہ تو مصنفین نے ان عبارتوں کا انکار کیا، نہ دیوبندی مولویوں نے اس سے بیزاری ظاہر کی، بلکہ وہ سب ان عبارتوں کے صحیح ہونے پر اصرار کر رہے ہیں۔ لہذا اب اگر ان کا کوئی انکار کرے تو یہ فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر لا علمی ظاہر کرے تو مذکورہ کتابیں اسے دکھائی جائیں۔ اگر صاف صاف کہہ دے کہ یہ لوگ بے دین اور گمراہ ہیں اور یہ کتابیں کفر و گمراہی سے بری ہیں، تب تو وہ سنی ہے۔ اور اگر ان مولویوں کے بارے میں صفائی دے یا ان پر حکم شریعت کو قبول کرنے میں ہیلا بہانہ کرے تو وہ سنی نہیں ہے، وہ بھی انہی کی طرح ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو جانے پر طلوع آفتاب کے بعد پڑھوں تو فرض اور سنت نمازوں کی نیت ہوگی یا قضا کی نیت ہوگی؟ نماز فجر قضا ہو گئی، اسی دن زوال سے پہلے پڑھی جائے تو بھی قضا کی نیت کی جائے گی، اور زوال سے پہلے اگر ادا کرے تو حکم یہی ہے کہ فرض کے ساتھ سنت کی بھی قضا کرے، اور اگر پھر زوال کے بعد میں ادا کرے گا تو صرف فرض کی قضا ہوگی، سنت کی قضا نہ ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ خاتون کا سوال ہے کہ کیا عورت شوہر کی خاطر زینت کے لیے بال رنگ سکتی ہے جبکہ بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں؟ بالوں کو کالے رنگ میں رنگنا جائز نہیں، دوسرے رنگ میں رنگ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کالے خضاب سے مطلقاً منع فرمایا گیا، تو جو چیز بالوں کو کالا کرے چاہے وہ نیل ہو یا مہندی کا میل یا کوئی تیل، غرض کچھ بھی ہو، بال کالا کرنے والی چیز لگانا ناجائز و حرام ہے، دوسرے رنگ میں رنگ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سوال کسی نے بھیجا ہے کہ نماز میں ربنا ولک الحمد کب پڑھا جائے؟ اکیلے سنت نماز پڑھتے وقت، فرض جماعت سے پڑھتے ہوئے، قضا سنت اور فرض پڑھتے وقت، اور کب نہ پڑھا جائے؟ تنہا نماز پڑھے چاہے سنت ہو یا فرض تو اللہم ربنا ولک الحمد اور سمیع اللہ لمن حمیدہ دونوں کہنا سنت ہے۔ امام کے ساتھ پڑھے تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کہے، اور ربنا لک الحمد سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے مگر واو ہونا بہتر ہے اور اللہم ہونا اس سے بھی بہتر ہے، اور سب میں بہتر یہ کہ دونوں کہا جائے، یعنی اللہم ربنا ولک الحمد یہ پورا کہا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اردو کے الفاظ بھی مخارج سے ادا کرنے ہوں گے کہ اس میں عربی حروف ہوتے ہیں؟ ہاں، اردو میں بھی حروف کے مخارج کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ مخارج کا لحاظ نہ کرنے سے لفظ میں بس صورتی پیدا ہوتی ہے اور کئی جگہوں پر معنی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، تو جس طرح عربی زبان میں لحاظ مخارج کا ضروری ہے ورنہ فساد معنی پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اردو میں بھی حروف کے مخارج کا لحاظ کیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں کسی نے سوال بھیجا ہے، کیا زکوٰۃ کے پیسے کسی جلسے یا پروگرام کے چندے میں دے سکتے ہیں؟ کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی رقم کا مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا دینا ضروری ہے۔ صرف زکوٰۃ کی رقم بطور چندہ، جلسہ اور دینی پروگرام میں دے دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک خاتون کا سوال ہے، چاند یا سورج گرہن میں حاملہ عورتوں کو کینچی سوئی کا استعمال کرنا، کھانا پکانا وغیرہ سے منع کرتے ہیں، کیا اس کی کوئی اصل ہے؟ سورج اور چاند گرہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا چاہیے، نماز اور دعا میں مشغول ہونا چاہیے، مگر عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ حاملہ عورتوں کو سورج اور چاند گرہن کے وقت کینچی سوئی استعمال کرنا یا کھانا پکانا منع ہے، یہ بالکل غلط ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ریاستی حکومت کی طرف سے لڑکی بہن یوجنا میں ہر مہینے 1500 روپے دیے جاتے ہیں، کیا یہ روپیہ لینا جائز ہے؟
موجودہ ہندوستانی حکومت سے جو مال ملے اس کا لینا جائز ہے، جبکہ اس میں مسلمان کا کوئی نقصان نہ ہو، نہ خلاف شرع کسی کام کا ارتکاب کرنا پڑے۔ تو لڑکی بہن یوجنا کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ عورتوں کو مضبوط کرنے کے لیے یوجنا جاری کی گئی ہے، جس میں حکومت کے فنڈ سے عورتوں کو مخصوص رقم دی جاتی ہے۔ ہمارا مال اگر حکومت ہمیں دے اور مصلحت شرعیہ کے خلاف نہ ہو تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لینا جائز ہے۔ اللہ تعالی اعلم۔ یہ نماز کے بارے میں ایک صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے کچھ وقفہ کرنا ہے یا فوراً سجدے میں چلے جانا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو کچھ وقفہ ہوتا ہے یا فوراً دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اگر دونوں مسئلے میں وقفہ کرنا ہے تو کتنا کرنا ہوگا، اور وقفہ کرنا کیا ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ تعدیل ارکان واجب ہے، یعنی قوما رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، کم از کم ایک بار سبحان اللہ کے مقدار کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ یوں ہی جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا، کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار ٹھہرنا یہ تعدیل ارکان ہے جو واجب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر تعدیل ارکان چھوڑ دے تو نماز کو لوٹانا واجب ہے، اور اگر بھول سے چھوڑ دے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اس سلسلے کے اندر وہ ایک حدیث پاک بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص نے نماز پڑھ کر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کیا، آپ نے جواب دے کر فرمایا جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ گیا، نماز پڑھ کر حاضر ہوا، سلام عرض کیا، فرمایا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، عرض کی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے اس سے بہتر نہیں آتی، آپ سکھا دیجئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرآن میں سے جو تم کو یاد ہو پڑھو، پھر سر اٹھا کر پھر رکوع کرو، اور اس کے بعد میں سر اٹھا کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ میں، اور پھر سجدہ کرو، اور پھر سیدھے اطمینان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو۔ تو اس طرح اپنی نماز کو مکمل کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال کسی نے بھیجا ہے کہ غیر مسلم اسکول میں پریئر پڑھنا کیسا ہے جبکہ اس میں دوسرے مذہب کے کفریات ہوں، یعنی اسکول کے ابتدا کے اندر جو اسمبلی میں دعائیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں معاذ اللہ کفریہ کلمات والی دعا اگر پڑھائی جائے تو پڑھنا کیسا ہے؟ اگر واقعی پریئر میں کفریہ باتیں ہوں تو پڑھانے اور ان کفریات سے راضی رہنے والے سب کے سب اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور لازم ہے کہ تمام کفریات سے توبہ کریں، اور ایسے اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور جو اس پر راضی ہوگا اس پر بھی حکم کفر ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ داڑھی بڑھانے کے لیے مارکیٹ میں ایسی دوائیں دستیاب ہیں جن میں الکحل ملا ہوتا ہے، کیا یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی وظیفہ داڑھی بڑھانے کے لیے ہو تو بتایا جائے۔ یہ الکحل ناپاک ہے، اور بلا ضرورت و حاجت نجس و ناپاک چیز کا استعمال کرنا منع ہے۔ اور رہ گیا داڑھی بڑھانے کا وظیفہ، تو میں نے سوال و جواب کے ایک سیشن کے اندر اس کو بتایا ہے، اس کو وہیں سے سن کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ایک سوال کسی نے بھیجا ہے کہ وہابی غیر مقلد بدعقیدہ وغیرہ کے ساتھ ناموس رسالت کے نام پر وقتی طور پر یعنی کافروں کو بنام تعداد مسلم بتانے کے لیے اکٹھا کرنا، ان کے ساتھ میں دھرنا آندولن کرنا کیسا ہے؟ وہابی دیوبندی کے ساتھ مل کر دھرنا آندولن کرنے سے پہلے ان کے عقائد سن لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر حضور کی طرف خیال لے جائے تو شرک ہے معاذ اللہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی بدستور باقی رہے گی، بلکہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا معاذ اللہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان لعین کا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ وسیع ہے معاذ اللہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا علم تو زید و عمر، بچوں یا پاگلوں حتیٰ کہ چوپائیوں تک کو حاصل ہے معاذ اللہ۔
اب آپ بتائیے کہ ان بنیادی اہم عقائد کے اختلاف کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ناموں سے رسالت کے لیے اتحاد کرنا ہو تو پہلے یہ خود شان اقدس میں توہین کرنے والے مولویوں سے بیزاری کا اعلان کریں اور علماء عرب و عجم نے ان پر جو حکم کفر لگایا اسے تسلیم کریں، ورنہ تو وہ وہی حکم ہے جو حدیث پاک میں ہے، لا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو، ان کے ساتھ کسی طرح کا اشتراک جائز نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا نالین مبارک پر گنبد خضرا بنا سکتے ہیں اور اس پر عید میلاد النبی لکھ سکتے ہیں؟ نقش نالین مبارک پر گنبد خضرا بنانا یا اس پر عید میلاد النبی لکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے کہ اس سے مقصود برکت حاصل کرنا ہے، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ ایک سوال کسی نے یہ بھیجا ہے کہ سعودی عرب نے صرف احرام کی حالت ہی میں گراؤنڈ فلور پر خانہ کعبہ کے پاس طواف کی اجازت دی ہے، اگر خانہ کعبہ کو یا حجر اسود کو بوسہ دینا ہو یا نفلی طواف کی نیت سے احرام پہن کر مطاف میں جانا کیسا ہے؟ ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل مطاف میں بغیر احرام پہنے کسی کو جانے نہیں دیتے، تو اگر کوئی عمرہ نہ کرے ایسے ہی کپڑا اپنے بدن پہ ڈال کر کے اگر مطاف میں چلا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ احرام پہن کر نفلی طواف کرنے میں فی نفسی کوئی حرج نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سعودی حکومت نے انتظامی سہولتوں کے لیے صرف عمرہ کرنے والوں کو مطاف میں جانے کی اجازت دے رکھی ہے، تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی 20، 25، 30 لاکھ سے زائد ظاہرین ہونے کے باوجود ایسی پابندی نہیں تھی، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مطاف میں جب بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو سعودی پولیس بریکر لگا کر کے مزید لوگوں کو جانے سے روک دیتی ہے، اس کے باوجود بھی عام پابندی کے غیر معتمر نہیں جا سکتا، یہ پابندی درست نہیں ہے۔ بہرحال اگر واقعی مطاف میں گنجائش نہیں ہے تب تو احرام پہن کر طواف کے لیے جانے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں اگر مطاف میں گنجائش ہے تو احرام پہن کر کے جا سکتے ہیں، یہ طواف کرنے والے کا حق ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھیں، اگر کوئی پوچھے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہو یا طواف کرنے، تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اگر طواف کرنے جا رہا ہے عمرہ کرنے نہیں جا رہا ہے تو صاف صاف بتا دے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ نماز نہ پڑھنا ہو تو جا نماز کا کونا موڑنا ضروری ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایسا نہ کرنے سے شیطان نماز پڑھتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر کونا نہ موڑا جائے تو اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے اصل ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ جہاں کوئی بچھونا بچھا ہو جس پر کوئی سوتا نہ ہو تو اس پر شیطان سوتا ہے، تو اس حدیث سے اس کی اصل نکل سکتی ہے، تو اگر لپیٹنا ہو تو پورا لپیٹ دینا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی کونا موڑتا ہے تو کونا موڑنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن موڑنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا سنت ولیمہ کے لیے شب زفاف میں عورت سے ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ ولیمہ کا مطلب ہے شب زفاف کی صبح میں اپنے دوست و احباب اور اعزاء و اقربا وغیرہ کی حسب طاقت ضیافت کرنا، تو ولیمہ کی سنت ادا ہونے کے لیے بیوی کے ساتھ ہم بستری شرط نہیں ہے، صرف خلوت کافی ہے۔ اگر میاں بیوی کی خلوت ہو گئی تو ولیمہ کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی، واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال آیا ہے کہ سنیما ہال میں نوکری کرنا کیسا ہے اور کیا یہ کمائی جائز ہوگی؟ سنیما ہال میں ناجائز کاموں کے لیے نوکری، مثلا ویڈیوگرافی وغیرہ کے لیے نوکری جائز نہیں ہے، اور یہ کمائی حرام و گناہ ہے۔ اور اگر کسی جائز کام کے لیے نوکری کرے، مثال کے طور پر تعمیری کام ہے، وہاں پر دیوار بنانا یا اس طرح کا کوئی تعمیری کام کرے تو یہ جائز ہے اور یہ کمائی حلال ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سوال اور ہے کہ اگر کوئی شخص پٹاخوں کا کاروبار کرتا ہے یا اس دکان میں نوکری کرتا ہو تو ایسے شخص کے گھر میں محفل میلاد میں جانا اور وہاں کھانا کیسا ہے؟ پٹاخے مسلمان کے ہاتھ میں بیچنا جائز نہیں، غیر مسلموں کے ہاتھوں میں پٹاخے بیچنا جائز ہے، اور غیر مسلم کے ہاتھ بیچنے سے جو مال ملتا ہے اس کی کمائی حلال ہے اور اس مال سے نیک کام کرنا جائز ہے۔ اور اگر صرف غیر مسلم کے ہاتھ میں بیچے تو اس کے یہاں محفل میلاد پڑھنا اور کھانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی مسلمان کے ہاتھ میں پٹاخے بیچے تو اگرچہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ مال مخلوط ہوتا ہے تو میلاد پڑھنا اور کھانا ناجائز تو نہیں ہے، البتہ پرہیز کرنا بہتر ہے۔
اور بھی مزید سوالات ہیں انشاءاللہ آئندہ محفل میں اس کے جوابات دیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحیح مسائل سیکھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بتانے میں سننے میں سمجھنے میں جو غلطیاں ہو جائیں اپنی شان کریمی سے ان کو معاف فرما دے. ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.